السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج کا ہمارا 6th کلاس کا پہلا ٹاپک ہے سیٹ. یہ تھوڑا سا توجہ طلب ہے، اس لیے آپ اپنی مکمل توجہ کے ساتھ اس ٹاپک کو سنیے گا، اس لیکچر کو غور سے سنیں تاکہ ہم بالکل اسے وضاحت سے سمجھ سکیں. تو جی، جیسا کہ آپ نے 5th تک سیٹ کا کنسیپٹ پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سیٹ کیا ہے. ویسے یوزلی ہم عام طور پر سنتے تو رہتے ہیں نا کہ جی یہ فلاں چیز کے سیٹ، فلاں چیز کے سیٹ. جیسے میں آپ کو سم ایگزامپلس کے ذریعے بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ جی ہمارا جو برتن ہے یہ ڈنر سیٹ ہے. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 6th کلاس کی بکس کا سیٹ ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ بات تو آ گئی ہوگی کہ بھئی سیٹ ہوتا کیا ہے. ہاں، سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا نا، جب وہ برتنوں کی بات کرتے ہیں ڈنر سیٹ کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈنر سیٹ میں بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک برتن نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ کلیکشن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کلیکشن مطلب مجموعہ. اردو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کی ڈیفینیشن لکھ دی ہے اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مجموعہ ہوتا ہے. اسی طرح میں اگر کہتا ہوں کہ 6th کلاس کی کتابوں کا سیٹ، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتابوں کا مجموعہ ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ سیٹ جو ہوتا ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈسٹنکٹ. اب ویل ڈیفائنڈ کا کیا مطلب ہے اور ڈسٹنکٹ کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. ویل ڈیفائنڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ واضح ہوں، یعنی ایسی ہوں جنہیں ڈسکرائب کیا جا سکے، بیان کیا جا سکے. ٹھیک ہے. مطلب جیسے میں نے کہا ہے کہ 6ٹھی جماعت کی کتابوں کا سیٹ، تو ہم انہیں بیان کر سکتے ہیں نا. مثلا ان کتابوں کے سیٹ میں کون کون سی بکس آتی ہیں؟ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اردو کی، اسلامیات کی، انگریزی کی، ریاضی کی، جنرل سائنس کی، اور اسی طرح ادر بکس بھی شامل ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ جو ڈنر سیٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ برتن ہوتے ہیں. جیسے ڈشز اور آپ مختلف چیزیں وہاں دیکھ سکتے ہیں، چمچ، پلیٹس، فوکس ایٹسٹرا اس میں ہوتے ہیں. تو جی ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ سیٹ مجموعہ ہوتا ہے، اور دوسری چیز ویل ڈیفائنڈ، یعنی سیٹ ایسا ہوتا ہے جسے ہم بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز دیکھیں، ڈسٹنکٹ، یعنی جو سیٹ میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں میں نے ڈیفینیشن نہیں لکھی، میں لکھ دیتا ہوں. سیٹ میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اس کے ارکان کہلاتے ہیں اردو میں، اور اسی طرح ہم اسے انگلش میں ایلیمنٹ کہتے ہیں. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایلیمنٹ. ویری گڈ. انگلش میں کہتے ہیں جی ایلیمنٹ. اوکے. اور اسے ہم شو کرتے ہیں، سمبل مجھے دیکھنے دو. ٹھیک ہے، یہ والی سمبل آپ سمجھ لیں. ویسے آپ کی بک میں جو ہے موجود ہے، آپ وہیں سے دیکھ لیں. اسی طرح کا سمبل ہوتا ہے جو کہ ایلیمنٹ کو شو کرتا ہے. یہ اس طرح کا. ٹھیک ہے. یہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو جی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سیٹ کلیکشن ہوتا ہے یعنی مجموعہ ہوتا ہے. ویل ڈیفائنڈ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جو سیٹ کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں، کہ جو چیزیں سیٹ میں پائی جاتی ہیں نا وہ سیٹ کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں. تو جو سیٹ کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، یعنی انہیں ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو سیٹ کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں نا وہ ریپیٹ نہیں ہوتے، وہ ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے یہ ورڈ ڈسٹنکٹ یوز ہوا ہے
کہ جو سیٹ کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ ڈسٹنکٹ یعنی مختلف ہوتے ہیں، سیم نہیں ہوتے۔ مثلا اگر میں کہوں نا کہ پاکستان میں موجود دریاؤں کا سیٹ، تو ہم کہیں گے جی دریائے ستلج، دریائے راوی، دریائے چناب، دریائے جہلم، ہم اسی طرح کہیں گے، لیکن ہم 2 مرتبہ کسی دریا کا نام نہیں بیان کر سکتے۔ کیوں؟ کہ یہ سیٹ کی کوالٹی نہیں ہے۔ سیٹ کی کوالٹی کیا ہے؟ کہ سیٹ کلیکشن ہوتا ہے، ویل ڈیفائنڈ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو دریاؤں کا سیٹ ہے وہ کلیکشن بھی ہے، ویل ڈیفائنڈ بھی ہے، لیکن وہ ڈسٹنکٹ نہیں ہے۔ اگر ہم دریائے ستلج کو 2 بار لکھ دیں یا راوی کو، اسی طرح ہم کسی اور سیٹ میں اس کے ایلیمنٹ کو ریپیٹ کر دیں گے تو وہ سیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سیٹ کی کوالٹیز کو ڈسکرائب نہیں کرتا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سیٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی، سیٹ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان 3 باتوں پر پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سیٹ کلیکشن ہوتا ہے، ویل ڈیفائنڈ ہوتا ہے اور ڈسٹنکٹ ہوتا ہے اپنے ایلیمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں اردو میں بھی میں نے لکھ دیا ہے، چند واضح مگر مختلف اشیاء یا اعداد کے مجموعے کو سیٹ کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ وہ واضح ہوتی ہے یعنی ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہیں، انہیں ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ مختلف ہوتی ہیں، ڈسٹنکٹ یعنی جو اس میں ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں نا وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، سیم نہیں ہوتے، وہ مختلف ہوتے ہیں۔ ایلیمنٹ کیا؟ وہ اشیاء بھی ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بکس کہا ہے، اور اسی طرح میں نے آپ کو وہ ڈنر سیٹ کے مختلف برتن ڈشز کے نام بتائے ہیں، اور اسی طرح وہ نمبر یعنی اعداد بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اشیاء کا کلیکشن یعنی مجموعہ بھی ہو سکتا ہے اور نمبرز کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم اسے سیٹ کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سیٹ کا کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا۔ ہم اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، کچھ ایگزامپلز کے ذریعے سیٹ کو بیان کر، جیسے کہ میں نے لکھا ہے ایگزامپل، پہلی ایگزامپل میں ہی آپ غور کریں، دی سیٹ آف ریورز ان پاکستان، پاکستان میں دریاؤں کا سیٹ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں دریا ہیں انہیں ڈسکرائب بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کلیکشن بھی ہے اور ریپیٹ بھی نہیں ہوتے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں دریا اتنی بار آ رہا ہے، فلاں دریا کا نام اتنی بار لکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں کہہ سکتا ہوں دی سیٹ آف 5 پیٹ اینیملز، یعنی 5 پالتو جانوروں کا سیٹ، یہ بھی سیٹ ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں جی، دی سیٹ آف CO، the set of colors in our flag۔ our flag ہمارے جھنڈے میں موجود رنگوں کا سیٹ۔ جیسا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے جھنڈے میں موجود 2 رنگ ہیں، ایک گرین اور وائٹ، تو گرین اور وائٹ کا بھی سیٹ ہے، کیونکہ ان میں وہ ریپیٹ تو نہیں ہوتے جی، اور وہ ڈسٹنکٹ بھی ہیں، مختلف ہے نا، اور ویل ڈیفائنڈ بھی ہیں اور کلیکشن بھی ہے۔ اسی طرح ہم نے سیٹ کو بیان کیا۔ یہ سیٹ کی جو جرنل ایگزامپلز ہیں کہ ہمیں بڑے پیمانے پر پتہ چلتا ہے کہ جی سیٹ ہے کیا۔ اب آئیے ہم میتھمیٹکلی سمجھتے ہیں کہ سیٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ جرنلی سیٹ کو نہیں پڑھنا، ہم نے تو نمبر سسٹم میں سیٹ کو پڑھنا ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں نمبرز میں ہم سیٹ کو کیسے لکھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں جی، ہاں، ویز ٹو رائٹ اے سیٹ، یعنی جب ہم ایک سیٹ کو لکھتے ہیں تو آخر اسے لکھنے کے کچھ طریقے تو ہوں گے نا، اسے لکھنے کے کچھ طریقے ہوں گے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح کسی کو کہہ دیں جی فلاں سیٹ فلاں سیٹ، آپ کچھ پراپر طریقے سے سیٹ کو بیان کریں گے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں، دیر آر 3 ways to describe the set، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس 3 طریقے ہوتے ہیں سیٹ کو بیان کرنے کے لیے، لیکن آپ کی بک میں جو ہے وہ 2 میتھڈ دیے گئے ہیں، 2 ویز دیے گئے ہیں، تو ہم ان کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں، اور تیسرا میتھڈ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ 3 طرح کے میتھڈ ہوتے ہیں، ایک کو ہم ٹیبولر فارم کہتے ہیں، ایک کو ڈسکرپٹیو فارم کہتے ہیں،
اور تھرڈ کو جو ہے ہم بلڈر نوٹیشن کہتے ہیں، وہ آپ کی بکس میں نہیں ہے، تو ہم ابھی ٹیبولر فارم اور ڈسکرپٹیو فارم کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فرسٹ ون جو ہے آپ کے پاس وہ ہے ٹیبولر فارم. یہ کیا ہوتی ہے؟ غور کے ساتھ سمجھیے گا کہ ایک سیٹ کو ڈسکرائب کرنا، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم ان طریقوں سے کیا کرتے ہیں، سیٹ کو ڈسکرائب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈسکرائب دا سیٹ ڈیو ٹو اٹس ڈیو ٹو ڈیو ٹو کرسٹرکس یعنی خصوصیات اٹس ایلیمنٹ. with the help of brackets اوکے. میں نے لکھا ہے، جیسے میں اسے بیان کروں گا، نیچے ایگزامپل میں بیان کروں گا تو آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے گا کہ جی ٹیبولر فارم کیا ہوتا ہے. اس کے ہم ڈسکرائب کرتے ہیں جی سیٹ کو جو ہے اس میں موجود ایلیمنٹ کی خصوصیات کی بنا پر، اور ایک بریکٹ میں بند کر دیتے ہیں. جی میں لکھتا ہوں، جیسے کہ آپ دیکھ لیں، میں نے اوپر لکھا ہے یہ والا دی سیٹ آف 5 پیٹ اینیملز. تو ہم کوئی سے 5 پیٹ اینیملز لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کے ایلیمنٹ ہے نا، ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں. جی ہم سیٹ کو نیم دے دیتے ہیں، اے نیم ہے ہمارے سیٹ کا. ٹھیک ہے، سیٹ کو نیم ضرور دینا ہے. ٹھیک ہے، سیٹ کا نام اے دے دیا. اسی طرح ہم نے لکھنا ہے، یہ جو میں نے کرلی بریکٹ لگائی ہیں اس میں، اور ہم جو ہے 5 پیٹ اینیملز کوئی سے لے لیتے ہیں. لیٹ کر لیں جی گوٹ. اسی طرح یہاں کوما ڈالنا ہے. اس کے بعد ہم لکھیں گے جی کو. اسی طرح آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اوکس لکھ دیں، بفیلو لکھ دیں. اوکے جی. آگے آپ ہارس لکھ دیں. یہ جی ہم نے 5 پیٹ اینیملز کے جو ہے نام لکھ دیے. آپ اسی طرح کوئی بھی اینیملز کے نام لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پیٹ اینیملز کے نام. اور اس کے بعد ہم دوسرے سیٹ کو دیکھتے ہیں، تو وہ میں نے لکھا جی دی سیٹ آف کلرز ان آور فلیگ. ہمارے جھنڈے میں موجود رنگوں کا سیٹ، یا دی سیٹ آف کلرز ان پاکستان فلیگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو جی وہ کیا ہے، اٹینشن پلیز. یہ دیکھیں، میں لیٹ کر لیں، میں اس سیٹ کو نام دے دیتا ہوں جی بی کا. یہ لیں. تو کلر کون سے ہیں جی آپ کو پتہ ہے بتائیں. ہاں، گرین اینڈ وائٹ. ویری گڈ ویری گڈ. اوکے. یہ جی ہمارا سیکنڈ جو ہے سیٹ ہم نے ڈسکرائب کر دیا. اور اسی طرح ہم نمبرز کو بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں. جس طرح میں کہتا ہوں جی نیچرل نمبر یعنی قدرتی اعداد کا سیٹ، پہلے 5 نیچرل نمبر کا سیٹ، تو میں اسے کیسے ڈسکرائب کروں گا؟ تو دیکھیں، نیچرل نمبر کو جی ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں n سے. ٹھیک ہے، n سے
یہ جی اب میں نے لکھا ہے کہ نیچرل نمبر، تو ہم اس طرح 5 ہے یہ جی ہم نے نمبرز میں سیٹ سبسکرائب کیا کہ ہم سیٹ کو کیسے سبسکرائب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں موجود ایلیمنٹ بیان کر دیں جو ہے وہ ترتیب میں لکھ دیں۔ اسی طرح ہم ایک اور سیٹ لے لیتے ہیں، آپ کو کہتا ہوں 20-25 کے درمیان مکمل اعداد، یعنی کا سیٹ آف ہول نمبر بٹوین 20 and 25۔ تو اب دیکھیں کون سے ہوں گے، ہم اسے ڈبلیو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور میرے پاس ہول نمبرز جی 20 اور 25 کے درمیان ہے، اس لیے ہم 21 سے سٹارٹ کرتے ہیں، 22 23 and 24۔ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹیبولر فارم کیا ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی ٹیبولر فارم میں کہ سیٹ کو ڈسکرائب کرتے ہیں اس سے ایلیمنٹ کی بنا، ایلیمنٹ کی کریکٹرسٹکس کی بنا۔ اچھا، اب مختلف سیٹ، اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کوئی چیز کامن ضرور ہے۔ میں نے اے سیٹ لکھا، گوٹ کو آکس ہیلو اینڈ ہارس، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے جانور ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے پیٹرنز ہیں ہی ہوتی ہے ویل ڈیفائنڈ، جو سب چیزوں کو جوڑ، ہم یہاں پر محنت رکھ سکتے ہیں نا، یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کیونکہ جی وہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ پیٹ اینیملز نہیں ہے، ایک پیٹ اینیملز ہے نا، کہ ہم جب بھی سیٹ کو لکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ سیٹ کی ہم ایلیمنٹس ہیں ان میں کوئی کنیکشن ہے کہ نہیں ہے۔ آپ بی کو دیکھیں، یہ والا یہاں پر میں نے گرین اینڈ وائٹ لکھا، آپ دیکھ سکتے ہیں گرین اور وائٹ میں کنیکشن ہے کہ یہ دونوں ہی کلر، ٹھیک ہے، یہاں پر میں گرین لکھ دوں، آگے میں ایپلز لکھ دوں، کیا یہ صحیح؟ نو، اٹس وائی، کیونکہ یہ کلر ہے اور ہمیں کلر بھی پڑے گا پھر صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیٹ ہوتا ہے، اس میں جو خصوص پائی جاتی ہے، کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں، وہ سیم ہے لیکن اس کے ایلیمنٹ سیم نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے آپ فارم کی اچھی آ گئی ہے۔ آگے ہم ڈسکرپٹیو میں، اور یہ ہمارا وہ لاسٹ ہی سمجھ لیجئے، اور یہ میں ڈسکرپٹیو فارم کو دیکھ تو یہ بہت ہی آسان ہے جی۔ ڈسکرائب دا تھرو words، ڈسکرائب دا سیٹ تھرو words، یعنی لفظوں کے ذریعے سیٹ کو بیان کرنا، ڈسکرائب کرنا۔ ہم اس کی کچھ ایگزامپل دیکھتے ہیں، مثلا میں نے یہاں پر لکھا نیچرل نمبر یعنی قدرتی اعداد، پہلے 5 قدرتی اعداد کا سیٹ، تو یہاں پر میں اردو میڈیم اور انگلش میڈیم دونوں میں لکھ دیتا ہوں جی۔ ہمارے پاس سیٹ ہے n، ہم اسے ورڈنگ میں لکھیں گے، آپ کیسے لکھیں گے؟ دی سیٹ آف فرسٹ 5 نیچرل نمبرس،
سملرلی ہم اسے اگر اردو میں بیان کریں تو ہم لکھ سکتے ہیں پہلے 5 قدرتی اعداد کا سیٹ. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے جو ہے اردو میں بیان کر دیا کہ ہم جی اردو میں جو ہے ڈسکرپٹیو فارم یعنی بیانیہ طریقہ، سوری میں نے اردو میں آپ کو نہیں بتایا کہ جی ڈسکرپٹیو فارم کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بیانیہ طریقہ. بیانیہ طریقہ. اور اسی طرح جو یہ ٹیبولر فارم ہے اسے ہم کہتے ہیں جی اردو میں اندراجی طریقہ. ویری گڈ. اوکے. اب دوسرے سیٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں جی. یہ میں نے لکھا 21 22 and 23 and 24. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سیٹ کو W سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے. اٹس مین کہ یہ ہول نمبر یعنی مکمل اعداد سے بلونگ کرتا ہے. تو ہم اسی کو ٹیبولر فارم میں جو ہے بیان کر سکتے ہیں. W is equal to ہم جی کہہ سکتے ہیں the set of whole numbers جی یہ ہو گیا the set of whole numbers between 20 and 25. اسی طرح آپ اردو میں لکھ لیں جی ہاں 20 اور 25 کے درمیان مکمل اعداد کا سیٹ. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ میں آئندہ آپ کے لیے ایسی ویڈیوز اور لے کر آؤں اور آپ کو ایسی چیزیں
ڈسکرائب کروں آپ کے لیے، اچھی ویڈیوز اور بھی بناؤں، جس طرح کے ہمارے پاس آگے سب سیٹس ہیں، اس کی ایکسرسائز ہے۔ تو جی یہ آپ کے لائکس کمنٹس ہی مجھے بتائیں گے کہ میں نے آگے کون سی ویڈیوز بنانی ہے یا نہیں بنانی۔ تو سو اسٹوڈنٹ پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور لیٹسٹ موویز کے لیے بھی